معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یقین مانے اگر ہم اس بات کا لحاظ رکھیں جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی دین و دنیا کی بھلائیاں پائیں گے۔ آج کل حالات آپ سب کے سامنے ہے کہ افراتفری کا دور ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اپنے آپ ہی کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ جہاں پہ آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، چلیں آپ وہ کھائیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ہمسائے کا لحاظ رکھیں، ہم اپنے عزیز و اقربا کا لحاظ رکھیں، ہم اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا لحاظ رکھیں، ان کو بھی کچھ کھانے کو دیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ معاونت کریں۔ یاد رکھیے، ہر آنے والا دن گزر جاتا ہے، ہر آنے والی رات بیت جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سب کو عطا کرتا ہے، لیکن مقدر والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی مخلوق پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بڑے دھیان سے یہ حدیث پاک سماعت کریں، بڑے دھیان سے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کے اوپر غور کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے زمین کو بنایا، اس میں حرکت آ گئی، یہ حرکت میں آئی، اس کو ساکن کرنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہاڑ پیدا فرمائے، پہاڑ پیدا کیے، وہ زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے بڑے تعجب کے ساتھ اللہ تعالی جل وعلا کے دربار میں سوال کیا، اے پاک پروردگار، کیا ان پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی اور مخلوق ہے؟ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد میں، ہاں، لوہا۔ فرشتوں نے پھر عرض کی، پاک پروردگار عز وجل، مخلوقات میں سے لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد میں، ہاں، آگ۔ فرشتوں نے عرض کیا، پاک پروردگار، کیا تیری مخلوقات میں سے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد میں، ہاں، نہیں۔ فرشتوں نے پھر عرض کی، ہے پاک پروردگار عز وجل، مخلوقات میں سے کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہوا۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، ہے پاک پروردگار عز وجل، کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوقات میں سے چیز ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد میں، ہاں، ابن آدم کی اولاد، وہ جو سیدھے ہاتھ سے اللہ کی راہ، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت ہے سردی کا، وقت ہے اپنے مسلمان بھائی غربا کے ساتھ معاونت کا وقت ہے، لیکن جب خرچ کرو تو اس بات کا لحاظ رکھنا، خرچ کرنے کے بعد نام و نمود کے لیے خرچ کریں تو بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے خرچ کرنا ہے کہ مجھے کوئی چودھری صاحب کہے، مجھے کوئی جناب جاگیردار کہے، میری کوئی واہ واہ کرے، کوئی بلے بلے ہو، تو اس بلے بلے سے بہتر ہے نہ ہی کریں۔ اللہ سب کو حامی و ناصر ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کرنے کہ آج اس پہ خرچ کروں گا تو کل تک یہ میرا احسان مند رہے گا، اس کو جو کہوں گا یہ میرا کام کرتا رہے گا، تو پھر ایسی لعنت اپنے اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، خرچ کرنا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا ہے۔ جس خدا نے تجھے دیا ہے وہی خدا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ آزمائش ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دیے ہوئے سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، تاکہ آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ یہ نہیں ہے کافی، نہیں ہے، یہ ہونا تو یہ چاہیے آپ خود پوچھیں، کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ضرور اللہ جل وعلا کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رضا کے لیے پیار کریں، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کریں جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ لم یزل، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔